آپ لوگوں نے زبان سیکھنی ہے، فزیکل فٹ رہنا ہے، قرآن اور حدیث تو آپ سیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ مینڈیٹری ہے، قرآن کو سمجھیں بھی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ، اور گیمنگ بھی تھوڑی سی ضرور مدرسہ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ گیمنگ بھی تھوڑی سی شروع کرائیں آپ۔ کرنل لارنس عربی کے اندر بات کرتا تھا تو لوگوں کو رلا دیتا تھا، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو لوگ رونا شروع کر دیتے تھے، انہیں ایسے لگتا تھا کہ قرآن ابھی اوپر سے اتر رہا ہے۔ وہ میرے جب کزن آئے تو ان کے بچے برٹش ہیں، تو میرے بچے امریکن ایکسنٹ میں بات کر رہے تھے۔ میرے کزن نے مجھ سے پوچھا، یار آپ نے اپنے بچوں کو اتنی شاندار امریکن ایکسنٹ کی انگریزی کیسے سکھائی؟ تو مجھے اس دن اندازہ ہوا جب میں نے اپنے بچوں کو ان کے بچوں سے ساتھ بولتے دیکھا کہ یار اتنی شاندار انگریزی بولتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار تاجر قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ کیا شرط ہے؟ ایک شرط، ایماندار ہونا۔ تو بیٹا آج اپنے ذہن میں یہ بیج لگا لو کہ اس امت کو آج سب سے زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سنت پہ عمل کرنے والے لوگ چاہیے۔ ہاں جی بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، تو آپ نے کیا سیکھنا ہے آج؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسان۔ اور آپ کا؟ محمد شاہ زیب۔ اور آپ کا؟ اور ماشاءاللہ ابو بکر صدیق بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا بھائی بچوں، تو کیا کرنے آتے ہیں آپ یہاں پہ؟ قرآن پڑھنے کے لیے۔ اچھا، اور قرآن کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ ہاں، آخرت اچھی کرنے کے لیے۔ اچھا، ویری گڈ بھائی۔ تو آخرت اچھی سے کیا مراد ہے؟ ہاں، اللہ کو راضی کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوں گے؟ قرآن پڑھنے سے، اچھے اعمال کرنے سے۔ اچھا، تو یہ دعا کس کس کو آتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ اچھا، تو یہ جو دعا ہے اس میں پہلے کیا آتا ہے؟ آتنا فی الدنیا۔ تو جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہمیں ایک دعا سکھاتے ہیں تو اس کے اندر پہلے کیا آتا ہے؟ دنیا، کہ پہلے یہ اللہ، ٹھیک ہے، کیا مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، ٹھیک ہے، ایگریڈ؟ تو مجھے آپ یہ بتاؤ کہ دنیا کی بھلائی کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن پڑھ لیا، ہمیں آخرت کی بھلائی اللہ یہ آ گئی، دنیا کی بھلائی کیسے ہوگی؟ ہاں ہاں، حقوق العباد سے۔ شاباش، بھی تالیاں اس بچے کے لیے، شاباش شاباش، ویری گڈ۔ اچھا، تو حقوق العباد سے، ٹھیک ہے، تو حقوق العباد کیسے ادا کریں گے ہم لوگ؟ اچھا، ہمسائے کو کھانا کھانا کس میں آتا ہے؟ حقوق العباد۔ کسی غریب کو، مسکین کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کو تحائف دینا، حقوق العباد۔ سڑک صاف کر دینا، درخت لگا دینا، کسی غریب کو کپڑے پہنا دینا، ٹھیک ہے، کسی کو گھر بنا دینا، ٹھیک ہے، اور کسی کو حج کروا دینا۔ تو یہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو، آپ کے اساتذہ کو؟ چلیں، اب آپ یہ دیکھیں، آپ کا یہ مدرسہ چلتا ہے تو یہ کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب چلاتے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے چلاتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ خود آتے ہیں نیچے؟ کیسے چلاتے ہیں؟ ہاں، اساتذہ کرام کے ذریعے۔ اور اساتذہ کرام یہاں پر کیسے آتے ہیں؟ ہاں، دیکھو، کوئی شخص کوشش کرتا ہے
کاروبار کرتا ہے، اس کاروبار سے پیسے بنتے ہیں، ان پیسوں سے آپ کے اساتذہ اور آپ کے اس مدرسے کا بل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بل دینا بند کر دے تو سر مدرسہ چل سکتا ہے کیا؟ اگر وہ جو اللہ کا بندہ ہے، جو وہ فرشتہ ہے، جو صاحب بصیرت ہے، جو صاحب شعور ہے، جو صاحب امارت ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اگر وہ اس مدرسے کو بیٹا آپ کو ان فرشتوں کو کھانے کے لیے، رہنے کے لیے، بجلی کے بل کے لیے پیسے دینا بند کر دے تو کیا آپ یہاں پر سارے بیٹھ سکو گے؟ تو کبھی اس کے لیے دعا کی ہے؟ اس کے لیے بھی دعا کر دیا کریں جس کی وجہ سے آپ یہاں پر بیٹھتے ہو۔ لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ میں سے کون کون شخص اس جیسا بننا چاہے گا جس کا آپ نام بھی نہیں جانتے ہو؟ دیکھیں، آپ کھانا کھاتے ہو، آپ کا بجلی کا بل جاتا ہے، یہ مدرسہ چلتا ہے اور آپ اس کا نام نہیں جانتے ہو، نہیں جانتے ہو نا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ تو اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کے بارے میں کیا دیں گے کہ جو نیکی کر رہا ہے اور دنیا سے اس کو کوئی پہچان بھی نہیں رہا کہ ہاں یار یہ نیکی جو ہے میں کر رہا ہوں، یہاں پر آ کے اپنی واہ واہ بھی نہیں کروا رہا، کوئی ویڈیو بھی نہیں اس کی چڑھ رہی، کتنے پیسے دے رہا ہے اس مدرسے کو، تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کا کیا مقام ہوگا؟ ہاں، خیر، اس کا اس نیکی کے اوپر کیا مقام ہوگا بیٹا، یہ تو میں نہیں جانتا کہ اللہ اسے کیا مقام دیں گے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، کہ ایماندار تاجر، ایک شرط رکھی، کیا؟ ایماندار تاجر قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کیا شرط ہے؟ ایک شرط، ایماندار ہونا۔ تو آپ لوگوں میں سے کون کون ایماندار تاجر بننا چاہے گا؟ ارے ماشاءاللہ سر، یہ تو پوری کاروباریوں کی کھیپ تیار ہوئی بیٹھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے لینے کی بجائے دینے والا بننا ہے۔ تو بیٹا آج اپنے اپنے ذہن میں یہ بیج لگا لو کہ اس امت کو آج سب سے زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سنت پہ عمل کرنے والے لوگ چاہیے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، جنگ احد، جنگ خندق اور باقی ساری جنگیں، کیا ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب سے بڑھ کر عثمان غنی اگر اپنی دولت نہ دیتے تو کیا لڑی جا سکتی تھیں؟ ہیں؟ نہیں لڑی جا سکتی تھی نا؟ ہاں، کیا خیال ہے؟ نہیں نا؟ تو پھر آپ کو حضرت عثمان کی سنت پہ عمل کرنا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ کو، آپ کے اساتذہ کو، آپ سب کو پیسے کمانے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ چھوٹے چھوٹے سے ہو تو کویسچن یہ ہے کہ آپ پیسے کیسے کمائیں گے؟ ہے سوال کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی، تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس مدرسے کے اندر مجھے آپ یہ بتائیے، انگریزی کس کس کو آتی ہے؟ انگلش میں کون بات کر سکتا ہے اور انگلش سمجھ کون سکتا ہے؟ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا سے کمانے ہیں، تو آپ کو زبان آنی چاہیے ان لوگوں کی کہ نہیں؟ ویسے بھی اگر آپ نے اللہ کا پیغام بھی پہنچانا ہے پوری دنیا کو تو آپ کو جو انٹرنیشنل ایک زبان سمجھی جاتی ہے، بے شک سب لوگوں کو نہیں آتی، لیکن کیا آپ اللہ کا پیغام بہتر طور پر پہنچا سکتے ہیں؟ جاپانیز کو، چائنیز کو، جرمنز کو، امریکنز کو پہنچا سکتے ہو؟ اگر ہم اردو میں پہنچانا چاہیں وہ سمجھیں گے؟ انگلش میں سمجھانا چاہیں تو سمجھ جائیں گے۔
تو آپ سب لوگوں کو سب سے پہلے کیا سمجھنا ہے؟ انگلش. ٹھیک ہے. اب آپ کو انگلش کیسے سمجھنی ہے؟ اس کے لیے ہم لوگ اس مدرسے میں کچھ بندوبست کرتے ہیں. آپ کے استاذہ کرام سے گزارش ہے کہ دیکھیں پہلا سٹیپ ہے یہ، آپ نے اگر ہم نے ان منڈیوں میں گھسنا ہے، میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ کو معلوم ہے نا مواخات، کس کس کو معلوم ہے؟ مواخات کیا؟ مواخات کیا؟ بھائی بندی. ٹھیک ہے. اپنا حق کسی دوسرے بھائی کو دے دینا، ضرورت مند کو. تو جب بہت سے مہاجرین مدینہ میں آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کو معاش کا مسئلہ تھا. سب سے زیادہ مسئلہ کیا تھا؟ معاش کا. تو اس وقت پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات وہاں پر کی. کیا؟ کہ جس کے پاس ہے وہ اس کو دے دے، جس کے پاس نہیں ہے. تو جو وہاں پر صحابی تھے مدینہ کے رہنے والے، انہوں نے اپنا کیا کیا؟ بزنسز کا، مال کا حصہ اپنا ایک ایک مہاجر بھائی چنا اور اس کے ساتھ شیئر کر دیا. اب وہاں پر ایک اور ایسے بھی صحابی تھے، بڑے خوددار، بڑے غیور. ان کے ساتھ جو انصار صحابی تھے، ان کے جو ساتھ انصار صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ عبد الرحمن بن عوف بتا تجھے کیا چاہیے؟ میری جائیداد میں سے آدھا حصہ چاہیے، میری ایک بیوی چاہیے تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اگر جائیداد میں سے زیادہ چاہیے تو بتا تجھے کیا چاہیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پتہ کیا کہا؟ معلوم ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بازار کا رستہ دکھا. کیا؟ مجھے بازار کا رستہ دکھا، مجھے منڈی کا رستہ دکھا، مجھے مال بنانا آتا ہے. اب وہ پریشان انصار صحابی کہ کسی کو دولت مل رہی ہو اور وہ دولت سے انکار کرتا ہے؟ نہیں کرتے نا. انہوں نے کیا کہا کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا. تو وہ بازار گئے. ابھی بڑی اچنبے والی بات ہے بہت لوگوں کے لیے. وہ منڈی میں گئے، اسی منڈی میں گئے، سارا بازار گھوما، دیکھا، اور وہیں منڈی سے اسی دن جا کے دیکھا کہ کہاں پر ہول سیل میں مال بکتا ہے. وہاں سے ہول سیل سے لیا، وہیں پر اسی منڈی میں ریٹیل میں بیچ دیا. چھوٹا سا بازار، چھوٹا سا گاؤں، اس کی چھوٹے سے چند لوگ چند کاروباری لوگ ہیں، لیکن وہیں پر اسی منڈی میں ایک شخص باہر سے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں پر ہول سیل، یعنی یہاں پر سب کو جو آگے دکاندار ہیں ان کو دینے والا مال والا بندہ کون ہے، اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس سے مال لیتے ہیں اور جا کے آگے دکانوں کو ریٹیل میں بیچ دیتے ہیں، اور شام کو اتنے سارے پیسے لے کے گھر آ جاتے ہیں. پھر جب بھی جنگ ہوتی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اس جنگ کے اندر سب آگے ہوتے ہیں ان لوگوں میں سے جو کیا کرتے ہیں؟ مالی تعاون کرتے ہیں. تو بیٹا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، دنیا کی سب سے بڑی جو میں نے آپ کو بتایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف اگر مدینہ کے بازار میں جاتے اور مدینہ کے بازار کی زبان ان کو سمجھ نہ آتی تو کیا کرتے وہ جا کے؟ کیا کسی سے بات کر سکتے تھے؟ کیا یہ پوچھ سکتے تھے کہ ہول سیل کا کاروبار کہاں سے ملتا ہے، کہاں سے مال ملے گا؟ نہیں نا. تو دنیا کی سب سے بڑی منڈی کون سی ہے اس ٹائم؟ امریکہ. سب سے بڑی منڈی کون سی ہے؟ امریکہ. تو اگر ہم لوگوں نے امریکنز کی جیبوں سے پیسے نکلوانے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ زبان سیکھنی پڑے گی امریکنز کی. اور امریکن کی زبان سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ پڑھنا پڑے گا. بالکل نہیں پڑھنا پڑے گا. پڑھنے کا دل کرتا ہے؟ نہیں نا، ہے نا. اچھا، تو کیا ہوا، میں آپ کو اپنے چھوٹے سے بچوں کی سٹوری سناتا ہوں.
ہم نے کھیل کھیل میں، آپ نے مجھے یہ بتائیے، آپ کو اردو آتی ہے سب کو؟ جی۔ اور پنجابی بھی آتی ہے؟ جی۔ کچھ پشتو والے بھی ہیں؟ جی، اچھا جی۔ تو یہ آپ نے کہاں سے پڑھی ہے؟ پشتو کا کوئی اردو پڑھانے آیا تھا آپ کو؟ فرشتہ پیدا ہوتے ساتھ، ہلو میں اردو کا ٹیچر ہوں، میں اردو سکھاؤں گا آپ کو؟ ہاں، تو کہاں سے سیکھی اردو؟ گھر سے بول کے؟ کدھر سے؟ پہلے سننی شروع کی اماں سے بچپن سے، آپ چپ کر کے لیٹے ہوتے تھے، مگر کیسا میرا بیبی، بچہ میرا کیسا ہے، ہاں دودھ پیو گے، کھانا کھاؤ گے؟ تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی کہ کھانا کھاؤ گے جب میری ماں مجھ سے بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے بچہ سننا شروع کرتا ہے، جب اس کا وجود بننا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اسے قوت سماعت دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سب سے جو ہماری لرننگ کے اندر، سیکھنے کے اندر سب سے امپارٹنٹ فیکلٹی ہے، ٹھیک ہے، سینس ہے، وہ کون سی ہے؟ اور ہنسی پاکستانی ہونا ہی کٹ سننے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی لیے لرن نہیں کرتے۔ تو سب سے اہم کیا کام ہے؟ سننا۔ اچھا، جب آپ نے سننا شروع کر دیا تو پھر آپ خود ہی بولنا شروع کر دیں گے۔ بابا جو بھی بولتے ہیں بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں، ماما جو بھی بولتی ہیں بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو میرا یہ کہنا ہے، میری مدرسہ انتظامیہ سے یہ گزارش ہے، آپ کو پتہ نہیں اس کے اندر ہم لوگ کچھ گزارشات پہ بات کریں گے آپ سب لوگوں سے، کہ ہمیں اس منڈیوں میں اگر گھسنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ان کی زبان سیکھنی ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، میرے بچے کوئی بھی اسکول نہیں جاتا، بچپن سے ہی نہیں گئے۔ تو میرے ایک دوست ہیں، میرے کزن بھی ہیں، وہ لندن سے آتے ہیں اور آ کے ان کے بچے ساتھ آتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اپنے بچوں کو وہ انگریزی میں اس طرح بات کرتے ہوئے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی اچھی انگریزی بولتے ہیں، مجھے تو آج تک نہ آئی انگریزی۔ تو وہ میرے جب کزن آئے تو ان کے بچے برٹش ہیں، تو میرے بچے امریکن ایکسنٹ میں بات کر رہے تھے اس سے۔ مجھے نہیں پتا یہ برٹش اور امریکن ایکسنٹ کا تھوڑا سا فرق تو ہوتا ہے دونوں کا۔ تو میرے کزن نے مجھ سے پوچھا، یار آپ نے اپنے بچوں کو اتنی شاندار امریکن ایکسنٹ کی انگریزی کیسے سکھائی؟ تو مجھے اس دن اندازہ ہوا جب میں نے اپنے بچوں کو ان کے بچوں سے آج بولتے دیکھا کہ یار اتنی شاندار انگریزی بولتے ہیں۔ تو پھر مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ یہ جو گیم کھیلتے ہیں، کیا یہ جو گیم کھیلتے ہیں، اس گیم کھیلنے سے یہ کیا ان کی دوستیاں ہیں امریکہ میں بچوں کے ساتھ، جب ان سے بچوں سے دوستی ہے تو یہ انہوں نے کیا گیم کھیلتے کھیلتے زبان سیکھ لی۔ اسی 20 سال یونیورسٹیاں پڑھتے رہے، سانوں انگریزی کوئی نہ آئی، ماسٹر پڑھا مر گیا ہوئے، ٹینس پڑھ لو، پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، پتہ نہیں کون کون سے ٹینس، مت مار دی ہماری، انگریزی کوئی نہ آئی۔ لیکن وہ میرے سارے اتنے، وہ چھوٹا بیٹا 8 سال کا ہے، بیٹی 12 سال کی ہے، تو وہ میں اکثر انگریزی بولتا ہوں، اگر کبھی بولوں تو وہ میری بیٹی بولتی پاپا یہ نہیں ہے، یہ آپ نے اس کو غلط بول دیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہو وہ اس کو ایسے بولتے ہیں کہ آپ اس ساؤنڈ کو اس طرح سے پروناؤنس کرو۔ تو میں اب گورنمنٹ اسکولوں کا پڑھا ہوا، ٹھیک ہے جی، تو ہمارا تو لہجہ جو ہے وہ خیر امریکنز جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ امریکنز کو سنا ہی کوئی نہیں کبھی۔ تو آپ سب سے پہلے بیٹا اس مدرسے کے اندر، اگر میں استاذہ اکرام سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کے بچے انگریزی بولنا شروع کر دیں، آپ کے مدرسے کی اس علاقے میں ریٹنگ کیا جائے گی؟ بہت ہائی۔ اب جو یہاں پر آئے انگریزی بولنا شروع کر دیں،
جو بھی آپ کا سپوز یہ بچے آپس میں انگریزی بول رہے ہوں، میرے جب بچے آپس میں بات کرتے ہیں عجیب، میں بیوی سے اپنی پوچھتا ہوں یار یہ کس قسم کی یہ قوم تیار ہو رہی ہے جو ٹی وی کے اوپر گیم کھیل رہے ہیں آپس کے اندر. میں اپنے بچوں سے پنجابی میں بات کرتا ہوں، لیکن جب گیم کھیل رہے ہیں ٹی وی گیم اس کے اوپر کمپیوٹر پہ، تو ایک دم سے جس طرح وہ نہیں چینل چینج ہوتا، سیدھا سیدھا اردو سے سیدھی انگریزی، وہ بھی امریکن سٹائل کی. اور مجھے بھی بات کا سمجھ نہیں آتی ہے کیا آپس میں ٹر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا بنیادی تبدیلی ہم کریں، آپ کے مدرسے کا لیول اپ ہو جائے گا. نمبر ایک، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بچے کیونکہ چھوٹے ہیں، اور جو میں سمجھتا ہوں جو میں پڑھانا یا بتانا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ ان کو ہم صرف اور صرف انگریزی سکھائیں اور ساتھ گیمنگ سکھائیں. اب سب لوگوں کو لگے گا، مدرسہ کی انتظامیہ کو شاید لگے کہ ہمارے بچے خراب کرنے لگا گیمنگ میں ڈال کے، ہے نا. کس کو لگتا ہے گیمنگ بری چیز ہے نا؟ ہاتھ کھڑا کرے. سبھی کو لگتا ہے، ہاتھ کھڑا کوئی نہیں کرے گا. اچھا کس کو لگتا ہے اچھی چیز ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. اچھا، گیم کھیلتے ہو؟ ہاں، گیمنگ کرتے ہو نا؟ اچھا ٹھیک ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے، اگر ایک اس کیمرے جتنا ڈرون سولجر ہو، اس کیمرے کے اندر آپ کو پتہ ہے عراق میں، افریقہ میں اور افغانستان کے اندر جنگ کے اندر امریکہ نے جو لیڈرز تھے، ٹھیک ہے، ان لیڈرز کو جو ملٹری کو وہاں پر کنٹرول کرتے تھے، ریجنل لیڈرز جو ان کی بات نہیں مانتے تھے، انہیں کیسے مارا ہے؟ ڈرون سے. نہیں، اوپر والا ڈرون ہمیں نظر آتا ہے، یہ جو اوپر ڈرون اڑ رہا ہے، یہ جو اتنے ڈرونز ہیں یہ نظر نہیں آتے سر. یہ تو باہر سپوز یہاں سے 50 فٹ دور بیٹھا ہوگا، اتنا سا ڈرون آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، لیکن اس کے اندر کمپلیٹ پاور ہے آپ کو مارنے کی، تباہ کرنے کی. اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اس کو پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے بڑی سی اسکرین لگی ہوئی ہے، اور وہ سمجھے وہ گیم کھیل رہا ہے. جس طرح گیم کے اندر جا کے ہٹ کرتے ہیں، ایگزیکٹلی اس کے آگے وہ اسی ریموٹ کنٹرول سے آ کے آپ کو ہٹ کر رہا ہے. اگر آپ موویز دیکھیں تو امریکہ میں جتنے اوپر ڈرونز کنٹرول کیے جا رہے ہیں، وہ سارے اسی ٹیکنالوجی سے کنٹرول کیے جا رہے ہیں. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ نمبر ایک زبان، اور نمبر دو بچوں کا جس طرح ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں اس مدرسے میں ضرور، مطلب میرے بچوں کو سوئمنگ آتی ہے، فٹ بال وہ کھیلتے ہیں، سوئمنگ 3 ماہ، یہ گرمیوں کے 4 ماہ انہوں نے سوئمنگ کی، ہر طرح کی سوئمنگ آتی ہے انہیں، 6-7 طریقوں سے آتی ہے. ٹھیک ہے، سوئمنگ. پھر گھوڑ سواری بھی وہ تھوڑی بہت کرتے ہیں، بیڈمنٹن وہ کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کراٹے، کک باکسنگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ فزیکل فٹ ہونا اسکول جانے سے بہت بہتر ہے، اس لیے میں نے اسکول نہیں بھیجتا. انگریزی ان کو آتی ہے، میری کمپنی میں وہ روز آتے ہیں، اور روز آ کے یہ جو آپ کو یہ کیمرہ پکڑ کے صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں وجی، ان کے نیچے 8 لوگ کام کرتے ہیں. یہاں پر لگ رہا ہوگا شاید یہ کیمرہ مین نہیں، ان کی ماشاءاللہ اپنی 2 کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے پاس وہاں پر میرے بچے جاتے ہیں، تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے آج کیا سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے پرابلم سالور کیسے بننا ہے. کیا پرابلم سالور، کہ انہوں نے دنیا کی پرابلمز کیسے سالو کرنی ہے. جب آپ پرابلم سالور بن جاؤ گے تو پھر آپ پیسے کمانا شروع کر دو گے. تو نمبر 1 بات آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بچوں، آپ لوگوں نے زبان سیکھنی ہے، فزیکل فٹ رہنا ہے. ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث تو آپ سیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ مینڈیٹری ہے. اور قرآن کو سمجھیں بھی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ، اور گیمنگ بھی تھوڑی سی ضرور مدرسہ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ گیمنگ بھی تھوڑی سی شروع کرائیں آپ. اور اس کے بعد پھر جب گیمنگ شروع کریں گے، مثال کے طور پر سر اب یہ آپ کا یہ بچہ ہے، ابو بکر ہے،
اگر ابو بکر کے 15 گورے یار ہوں، یار تو خود بھی تو گورا ہی ہے نا، ٹھیک ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیے اگر ابو بکر کے 15 دوست امریکہ میں ہوں، آج میں جو امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں بیج لگانے کی، سر سلطنت عثمانیہ کبھی تباہ نہ ہوتی، سلطنت عثمانیہ کبھی تباہ نہ ہوتی اگر عرب ترکوں کے خلاف نہ لڑتے۔ تو تباہ کس نے کیا ہمیں؟ آپس کی لڑائی میں۔ تباہ کس نے کیا؟ ہماری اپنی اناؤں نے۔ اور عرب کیوں لڑے ترکوں کے خلاف؟ کیونکہ عربوں کو یہ ایک شخص آیا جو پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے یہودی ہے یا کوئی کہتا ہے کہ وہ کرسچن ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، مسلمان بولتا تھا، عالم دین بولتا تھا، جس کا نام آیا بعد میں لارنس آف عربیہ۔ وہ کرنل فوج کے اندر کرنل لارنس تھا، اور سب سے پہلے اس کی زبردست بات پتہ کیا تھی؟ اس کی عربی بہت شاندار تھی۔ جب کرنل لارنس عربی کے اندر بات کرتا تھا تو لوگوں کو رلا دیتا تھا۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو لوگ رونا شروع کر دیتے تھے، انہیں ایسے لگتا تھا کہ قرآن ابھی اوپر سے اتر رہا ہے، اتنی خوبصورت اس کی تلاوت تھی۔ اور اس نے عربوں کو بتایا تم ترکوں کی غلامی کر رہے ہو، اللہ کے رسول کون تھے؟ عرب تھے، تم بھی عرب ہو، تو دنیا پہ حکومت تمہارا حق ہے، عرب اجمی تم پہ حکومت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہی عرب جو ترکوں کے ساتھ کھڑے تھے بیت المقدس کو کیا کرنے کے لیے؟ اس کی حفاظت کرنے کے لیے شانہ بہ شانہ کھڑے تھے۔ ان عربوں نے ترکوں کو کہا ہم نہیں لڑتے تمہارے ساتھ، بلکہ ہم نہیں کھڑے ہوتے تمہارے ساتھ۔ کیا انہوں نے ترکوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، اور جب ترکوں کے ساتھ لڑنا شروع کیا، ترکوں نے کہا ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے آپ کے علاقوں کی حفاظت کرنے میں، جاؤ خود ہی کرو جا کے پھر اپنی حفاظت۔ ترکوں نے اپنی بیت المقدس سے فوج نکالی، اور آج تک عربوں سے دوبارہ وہ بیت المقدس فتح نہیں ہو سکتا، اور عرب کر بھی نہیں سکتے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، عربوں کے بس کی بات نہیں ہے بیت المقدس فتح کرنا۔ تو جب تک یہ کولیکٹیو وزڈم، کولیکٹیو انٹیلیجنس، کولیکٹیو اسٹرینتھ کٹھی نہیں ہوگی مسلمانوں کی، تب تک بیت المقدس پتر فتح نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ پیسہ۔ اس سے ہم نے تربیت کرنی ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی قوم کی تربیت کرنی ہے، اپنے بزنسز بلڈ کرنے ہیں، اور دنیا کی ساری اکانومیز کے اندر اپنے بزنسز بلڈ کرنے ہیں، اور جس میں سب سے بڑی اکانومی کون سی ہے؟ امریکہ۔ میں دوبارہ بات آتا ہوں، اگر ابو بکر کی، اس میرے بیٹے محمد کے اگر 15 دوست امریکنز ہوں، آج اگر ہم لارنس آف عربیہ کی طرح یہاں پر بیج لگا دیں اپنے بچوں میں، آپ کے 15 دوست امریکن ہیں، اور 20 سال بعد وہ کوئی امریکہ میں سینیٹر بن جاتا ہے ان میں سے ایک، تو آپ کے کتنے کام آسان ہو جائیں گے؟ مجھے آپ بتائیں، وہ آج سے 20 سال بعد امریکہ میں اگر پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، اگر ابو بکر کا دوست آج سے 40 سال بعد امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، ابو بکر کا کیا لیول ہوگا جی؟ تو آج ہمیں اپنی کچھ ڈھانچوں میں، انتظامی ڈھانچوں میں بنیادی تبدیلیاں کرنی ہیں، ہم نے ان سے سیکھنا بھی ہے۔ اللہ نے کسی قوم کو بغیر وجہ کے دنیا پہ عروج نہیں دیتا سر۔ یہاں پر وہ آیا تھا نا، کیا نام ہے اس کا، وہ ریمنڈ ڈیوس، ہاں، ریمنڈ ڈیوس نے ہمارے 2 شہری مار دیے۔ اس کے چکر کے اندر ایک بیوہ جو ہے وہ ویسے ہی مر گئی، بلکہ اس کو زہر پلا دیا گیا، پتہ نہیں کیا کیا سٹوریز ہیں۔ لیکن ریمنڈ ڈیوس جو ہے واپس امریکہ میں جاتا ہے، کسی کو مکہ رسید کرتا ہے، وہاں پر جا کے لڑتا ہے امریکہ میں، کسی کو مکہ رسید کرتا ہے، تو اس کو وہاں کی عدالت کتنے سال کی سزا سناتی ہے؟ 2 سال کی سزا سناتی ہے۔ یہاں پر ہم لوگوں کو وہ 2 بندے مار دیتا ہے، ہماری عدالتیں، ہماری حکومت کہتی جاؤ جی کوئی گل نہیں جناب،
ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਮੀ ਕਮੀਨਾ, ਸਾਨੂੰ थोड़े ਜਿਹੇ बस पैसे दे दो। हमारी हुकूमत ने भी पैसे दिए और हम लोगों ने अपनी गैरत का सौदा किया। जो गरीब के पास क्या ऑप्शन होती है गैरत का सौदा करने के अलावा? ये बड़ा मुश्किल काम है। अतारे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी, मौत एक्सेप्ट करना, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कुताही। ये बड़ा औखा काम है पुत्र। तो हमने क्यों एक्सेप्ट भी करना है मौत को? मौत से पहले जी तो सकें, कोशिश तो करो, ठीक है भई? अगर हम पैसा कमा सकते हैं तो क्यों ना कोशिश करें, कि नहीं? ठीक है। तो अभी मैं आपकी इंतजामिया से बात करता हूँ, ठीक है? मैं आपके पास आता रहूँगा, हम कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं, अगर आप लोगों के पास इंटरनेट, किस किस के पास है? अरे वाह यार, वेरी गुड। अच्छा, रोब्लॉक्स कौन कौन खेलता है आप लोगों में से? अच्छा जी, ठीक हो गया जी, ठीक है। तो हम लोग कुछ मदरसे के अंदर एक इस मस्जिद को एक ऐसी मिसाली मस्जिद बनाते हैं जिस मस्जिद के अंदर हमारा 3 महीने में टारगेट होगा कि इस मस्जिद के अंदर आने वाला हर बच्चा फर अंग्रेजी बोले। क्या करे? फर अंग्रेजी बोले, ठीक है जी। और हम लोग गेमिंग से भी पैसे बनाएंगे, ठीक है जी। ये अजीब लगेगा आपको थोड़ा सा, लेकिन ये जो अजब है, ये आप देखना, ये आप लोगों को एक नए जहां में ले जाएगा। और उसी जहां के अंदर जब हम जाएंगे, दुनिया की बड़ियों मंडियों में जाएंगे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की सुन्नत पे अमल करेंगे, तो फिर क्या होगा? हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलें। किसी का कोई सवाल हो? कोई सवाल नहीं है? हाँ, कोई सवाल नहीं है? अच्छा चले। तो जिस इंसान, यानी अगर आपने जब तक ज़बानें नहीं ना सीखनी, ठीक है, तब तक आप समझ लें, तब तक यहाँ पर तब्दीली नहीं आएगी। तो ज़ुबान जो है ना, सबसे पहले इस मदरसे के अंदर सेकंड लैंग्वेज सर जो मैंडेटरी है ना, वो कर दें आप अंग्रेज़ी। अगर 3 माह के अंदर, मैं आपको बताऊं, आप इन बच्चों की 3 माह के अंदर अगर अंग्रेजी ये फर अमेरिकन एक्सेंट में बोलना शुरू हो गए, हर बंदे के 10-10, 15-15 अमेरिकन यार बनाए, और ये अमेरिकनों को यहाँ से बैठ के गेम भी खेलें और साथ दीन भी बताएं। इससे बड़ा आप देखें, आपका ज़हन कंट्रोल हो सकता है, मेरा हो सकता है, इस बच्चे का हो सकता है। इस बच्चे को जो भी बताएंगे ना, ये क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर भलाई की बात बताएंगे तो फिर बड़ी आसानी से करेगा। तो इन बच्चों को आप बताएं कि पहले दोस्तियां करवाएं, और फिर दोस्ती कराने के बाद बाकी सारे मामलात खुद ही हो जाएंगे। ठीक है जी, चले बच्चों, थैंक यू।